الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بیٹوں، رواں سال 2020 میں سلسلہ عالیہ توحیدیہ کا سالانہ اجتماع کرونا وائرس کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ اس اجتماع کے جو انگنت فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں بیان سے باہر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہماری اس کمی کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ رابطے کی اس کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ متبادل ذریعے اختیار کیا جائے۔ آج کل پوری دنیا کرونا وائرس نامی بیماری خوف میں مبتلا ہے اور صورتحال اس درجہ سنگین ہو چکی ہے کہ حکومتوں نے شہریوں کو گھروں میں بند اور کاروباری مراکز کو لاک ڈاؤن کر رکھا ہے تاکہ یہ متعدی وائرس وسیع پیمانے پر نہ پھیلے۔ اس بیماری کو منظر عام پر آئے چند ماہ ہو چکے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ یہ رائے کافی میچور ہو چکی ہے کہ یہ وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ آفت قدرتی ہے یا انسانوں نے پھیلائی ہے، یہ دونوں آرائی پائی جاتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر یہ وائرس لیبارٹری میں تیار ہوا ہے تو جو فریق اس صورتحال کا بینیفیشری ہوگا، ایک عام انسانی عقل اسے ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس صورتحال میں ہم کیا کریں، اس حوالے سے کچھ معروضات پیش خدمت ہیں۔ مسائل میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی مصیبت یا خوشی میں انسانوں کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر وہ کسی بھی واقعہ کے ظاہری عمل پر غور کر کے نتیجہ نکالتے ہیں اور کسی بھی افتاد سے نمٹنے کے لیے صرف ظاہری اسباب ہی اختیار کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا رویہ مذکورہ طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ایک اور فکری پہلو بھی رکھتا ہے کہ سبب جو بھی ہو مسبب بہرحال خدا ہے۔ ہم ہر طرح کے ظاہری اسباب اختیار تو ضرور کرتے ہیں مگر بھروسہ اور امید فاعل حقیقی اللہ پر رکھتے ہیں۔ یہ رویہ اور انداز فکر انسانی کردار کو اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ اس کا حوصلہ پہاڑوں سے بلند اور ایمان اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے مصیبتوں کا فلسفہ اور مومن کا رویہ کئی جگہ بیان کیا ہے۔ چند مقامات پیش خدمت ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نمبر 2، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے۔ نمبر 3، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَمَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہی، اور اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ کہ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ ہی سے مانگو، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور یہ یقین جانو کہ اگر پوری دنیا والے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا والے تمہیں نقصان دینے پر تل جائیں تو اتنے ہی نقصان دے سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ مسند احمد سے مذکورہ حوالوں سے یہ پتہ چلا کہ مصیبت کا چاہے ظاہری سبب جو بھی ہو، اللہ کے اذن کے بغیر آج تک آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس عقیدے کو اختیار کرتے ہی
بندے کا دھیان فوری طور پر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اگر اس مصیبت میں خود اس کی کسی کوتاہی کا دخل ہو تو اس کی اصلاح کرتا ہے، وگرنہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کے دامن تھام لیتا ہے۔ اس لیے کرونا چاہے قدرتی آفت ہو یا مین میڈ ہو، کوئی اور مصیبت ہو، ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو مذکورہ آیت میں بیان ہوا۔ عمل کے ساتھ بھروسہ کریں۔ ہمیں جو ہم توکل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہمارا عمل پہلے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کو کسی بھی سطح پر عمل سے پہلوتئی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عملی سطح پر ہر اقدام اس مصیبت سے نکلنے کا کیا جائے، اور فکری و قلبی سطح پر مذکورہ نظریہ اختیار کیے جائے۔ یہ نظریہ ایسا سیفٹی وال ہے جو انسان کو ہر قسم کے ڈپریشن سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح پریشر کوکر کے ڈھکن میں نصب سیفٹی پن بھاپ کو خارج کر کے اسے پھٹنے سے بچاتی ہے۔ سیرت مطہرہ کے ہر پہلو میں یہ عقیدہ عمل کے ساتھ بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں یا بے عملی کو توکل کا نام دے کر بری ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اسی لیے بانی سلسلہ نے فرمایا کہ تقدیر کو ضرور مانو مگر عمل کے ساتھ، بے عملی کے ساتھ نہیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ اپنی تمام صلاحیتوں اور وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے سارا بھروسہ خدا وحدہ لا شریک پر کرنا ہے، اور نہ صرف اس موجودہ مشکل کو بلکہ پوری زندگی کے اس خاصار کو بانی سلسلے کی ہدایت کے مطابق آپٹیمسٹ یعنی رجائی بن کر طے کرنا ہے۔ حقیقی توبہ کیا ہے؟ موجودہ صورتحال میں ہر جگہ توبہ استغفار کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ خدا واحد ہی وہ ہستی ہے جو تمام جہانوں کی پکار سنتا ہے اور محض اپنے کرم و فضل سے اس کارخانہ ہستی کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ہم قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ خدا کو پکارنا اور صرف اسی سے مانگنا ہی در حقیقت بندگی ہے، اور جو اس کو نہیں پکارے گا متکبر شمار ہوگا اور سخت سزا پائے گا۔ مسلمانوں کی عظیم اکثریت توبہ استغفار کو زبان سے ادا کیے جانے والے چند الفاظ ہی سمجھتی ہے کہ چند جملے زبان سے پڑھ کر تسبیح کے دانے پھیر لیے تو توبہ مکمل ہو گئی، مگر قرآن کریم اس زبانی جملوں کو توبہ نہیں مانتا۔ سورہ فرقان آیت 70 میں ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ترجمہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا یعنی اللہ کی بات مانی اور عمل کیا نیک عمل، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہاں اور قرآن کے دیگر مقامات سے بھی بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اصل توبہ وہی ہوگی کہ پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور آئندہ صرف اللہ کا کہنا مانا جائے۔ اب ہر مسلمان اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھے کہ کیا وہ انفرادی سطح پر خدا کا ہر حکم مانتا ہے، جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کے اخلاقی تقاضے پورے کر رہا ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان اور تمام عالم کے مسلمانوں کا مجموعی طرز عمل الا ماشاء اللہ خدا کی نافرمانیوں پر مشتمل ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں ہمارے منہ زبانی کی گئی توبہ ہمارے کام آ سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں اپنے پسند ناپسند کو چھوڑ کر اپنے آقا کا کہنا ماننا ہوگا۔ اگر کوئی شوہر ہے تو اسے اپنے خاندان کے ساتھ نیکی اور خلوص کا رویہ اپنانا ہوگا۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کی فرما برداری اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کہیں ملازم یا مزدور ہے تو اپنی ڈیوٹی ایمانداری، انصاف اور خلوص کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ مالک ہے تو ملازمین کے ساتھ نرمی اور احسان کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ عالم ہے تو لوگوں کو اپنے فرقے کی بجائے خدا واحد کی طرف بلانا ہوگا۔
تاجر ہے تو سچا اور امین بننا پڑے گا، کوئی نگران ہے تو اسے امانت کا حق ادا کرنا ہوگا۔ غرضے کی توبہ اسی وقت توبہ سمجھی جائے گی جب بندے کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو منہ سے چند الفاظ کی ادائیگی ایک دھوکہ ہے جو انسان خود اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے یا ہماری توبہ قبول فرمائے تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری ہر قسم کی مشکلات کو ختم کر دے اور دنیا و آخرت میں سرخرو کر دے۔ یہ خواہش فطری اور ہر انسان میں پائی جاتی ہے، مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے تاکہ اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالی ہماری طرف نظر رحمت فرمائے۔ ذیل میں انفرادی و اجتماعی سطح پر توبہ کی وضاحت کی گئی۔ انفرادی سطح پر تو یہ توبہ ہے کہ ہم اپنی تمام صلاحیتیں اور وسائل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق حاصل کیے جائیں اور بعد ازاں استعمال میں لائے جائیں۔ من مرضی چھوڑ کر مولا مرضی کی روش اپنائی جائے۔ معاشرے کا ہر فرد اپنے پاس موجودہ صلاحیت، چاہے وہ جسمانی ہو یا علمی ہو، روحانی ہو، مالی یا ذہنی ہو، کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے ملک و قوم کی فلاح و بہتری کے لیے لگا دے، نہ کہ اس طاقت کو صرف اپنی مادی لذات کے حصول کا ذریعہ سمجھے اور اس طرح قوم اور خدا کا مجرم بن جائے۔ اجتماعی سطح پر جب توبہ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت امت عالمی سطح پر ہماری ذلت و رسوائی کا دور ختم ہو، ہم بھی اقوام عالم کی صف میں وقار کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ہم کئی صدیوں سے حالت غلامی میں ہیں۔ بقول اقبال، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے۔ تو قبلہ انصاری صاحب فرماتے تھے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ماں سوائے اس کے غلامی میں کیسے رہا جائے۔ آپ اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والے غلام رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کی تعلیمات دنیا آخرت کی سرفرازی کا درس دیتی ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنی موجودہ حالت بدلنے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہدایت کے مطابق اپنے دشمنوں کو پہنچانا اور ان سے مقابلے کے لیے جدید سے جدید تر وسائل اختیار کرنا ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ یعلمهم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور تیار کرو کافروں کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو قوت، اور قوت سے بندھے ہوئے گھوڑوں سے، تاکہ تم اس سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے رہو، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو تم کسی چیز سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اسے تمہاری طرف پورا لوٹا دیا جائے گا، اس حال میں کہ تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ ہمیں جدید سے جدید لیبارٹریاں، جہاں حیاتیاتی، کیمیائی ریسرچ ہو، سیٹلائٹ، عالمی مالیاتی نشریاتی ادارے، جدید جنگی جہازوں، آبدوزوں وغیرہ کی تیاری کے لیے فیکٹریاں بنانی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے مسجد کی تزئین و آرائش کا اتنا تردد کبھی نہیں کیا جتنا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیا۔ مذکور آیت ہمیں یہ پیسہ خرچ کرنے کا بہترین مسلک بتاتی ہے کہ ان تمام شعبوں میں پیسہ لگانا ہی فی سبیل اللہ ہے، اور اسی آیت میں اس خرچ کا فائدہ بھی خدا واحد بتا رہا ہے کہ تمہیں پورا بدلہ لوٹا دیا جائے گا، کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی دشمن تمہاری تیاری اور طاقت کی ہیبت کے ذریعے اثر یہ جرت ہی نہیں کر سکے گا کہ تم پر حملہ آور ہو کر ظلم کرے۔ آج مسلمانوں کا طرز عمل اس آیت کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان ملک اللہ ماشاء اللہ کافروں کے ظلم ستم کا شکار ہے، اور ہم صرف منہ زبانی دعاؤں کے سہارے ان کے مظالم سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، یا پیر حرم تیری مناجات سحر کیا؟ یعنی اگر ہم دنیا میں عزت و سخری کے سہارے جینے کے آرزومند ہیں اور اپنی موجودہ پستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ایسا چھٹکارا کبھی نہیں ملے گا۔ اس کے لیے توبہ کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں اولیاء والا آیت میں بتایا گیا ہے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنی دعوی مسلمانی میں سچے ہیں تو ہمیں ملت کا درد محسوس کرنا اور اس کی سربلندی کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی، وگرنہ دنیا میں تو رسوائی مقدر ہے ہی۔ کل قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مولی کی طرح کٹ رہی ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی کسی میں استعداد ہے اس مشن کا کنٹریبیوشن ضروری ہے، اور کچھ نہیں تو اس شعور کو عام کرے۔ مساجد کی تزئین و آرائش اور دیگر رسومات پر روپیہ لگانے کی بجائے اپنی فوج کے آسپاس مضبوط کیے جائیں اور انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں پیسہ دیا جائے تاکہ واحد ایٹمی اسلامی ملک کی فوج یہود و نصارہ اور مشرکین کی الغار کا مقابلہ مزید یکسوئی سے کر سکے۔ یہ ہے حقیقی اور عملی توبہ کہ جس کے بعد اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی طرف سے فضل و رحمت اور نصرت کا نزول ہوتا ہے۔ مشکلات و مسائل سے بچاؤ کے طریقے۔ موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی ہلاکت خیز خبروں نے لوگوں کی اکثریت کو فوبیا اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ لوگ ہم گھروں میں بند رہنے سے قید کے احساسات اور خوف کا شکار ہو چکے ہیں۔ مختلف نوعیت کے گھریلو جھگڑوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ WHO کے مطابق آنے والے دنوں میں پوری دنیا کو وسیع پیمانے پر جس بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ڈپریشن ہے۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں ذہنی صحت کو درست رکھنا اولین ضرورت ہے۔ نیز اگر ذہنی صحت بہتر ہوگی تب یہ جسمانی صحت بھی درست رہے گی۔ دماغ ہمارے پورے جسم کا کنٹرول روم ہے۔ اس میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے بعد ازاں وہی ہمارے جسم کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی سوچ کے مثبت اور منفی ہونے کی وجہ سے دماغ میں مختلف کیمیکل بنتے ہیں اور ہمارے جسمانی وجود پر اثرات رکھتے ہیں۔ انہی اثرات میں سے صحت مندی اور بیماری دو بڑے اثرات ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط اور صحت مند بننے کے لیے درج ذیل طریقے اپنانا ہوں گے۔ نمبر 1، ذہنی صحت کے اصول کا پہلا طریقہ ذکر الہی ہے۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اولین نسخہ اللہ کے اسماء کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر مستقل کرنے والے یقیناً اس نسخے کے فوائد سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ مستقلاً ایک الگ موضوع ہے جس پر بات کرنا یہاں موقع نہیں ہے، یہاں صرف ایک قرآنی حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، اور ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پا گئے، خبردار ہو جاؤ کہ دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن ہوتا ہی ہوئی ہے جس کا قلب مطمئن ہو، اور قلب صرف اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو سکون نہیں چاہتا؟ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسماء الہیہ کے ذکر کو اپنے روزانہ کے معمولات میں لازمی ایسا بنائے اور بانی سلسلہ توحید کے بتائے ہوئے اذکار خصوصاً 5 الفاظ کی مشق شروع کر دیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کو اپنی ذات اور اپنے مالک کے درمیان تنی و پردوں کے خاتمہ کا احساس ہوگا اور ذہنی صحت قابل رشک ہو جائے گی۔ یہاں ضمناً یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ذکر کرنے کے باوجود ان کے اثرات سے کو فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور اطمینان قلب سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بانی سلسلہ اپنی کتاب چراغ راہ میں یوں بیان کرتے ہیں، ذکر کا حسب دل خواہ فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ دنیا کے تمام تفکرات و اعلام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جائے کہ جو کچھ اس کو کرنا ہے وہی ہوگا اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اور آنے والی مصیبتوں کو اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو صرف اللہ ہی ٹال سکتا ہے، لہٰذا اسی سے دعا کرو، اسی کے آگے رہو اور اسی سے مانگو جو مانگنا ہے۔ ہر کسی زندہ یا مردہ بزرگ کے استعانت نہ چاہو، اس کا ڈائریکٹ تعلق اپنے ہر بندہ کے ساتھ ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، مجیب الدعوات ہے۔ اگر اس پر بھی تمہاری دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لو کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو خدا اس کو تمہارے لیے اچھا نہیں سمجھتا، لہٰذا اپنی مرضی کو اسی کی مرضی کے سپرد کر دو اور جو کچھ بھی ہو اسی پر خوش رہو۔ کیا مسلمان ہو کر یا توحیدی بن کر تم نے خدا سے ایک ٹھیکہ کر لیا ہے کہ جب تک وہ تمہاری مرضی کے مطابق کام کرتا رہے اس وقت تک تو تمہارا خدا اور تم اس کے بندے ہو، اور جب کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف کرے تو پھر
کس کا خدا اس کی بندگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ہے اس کی بندگی پر۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا دوسرا طریقہ مثبت سوچ ہے۔ مثبت سوچ انسانی دماغ کے صحت مند ہونے کی علامت ہے، جبکہ منفی سوچ بیمار دماغ کی۔ اور جو آدمی جتنا مثبت سوچے گا اس میں اتنی زیادہ خوبیاں ہوں گی۔ مشکل حالات سے نکلنے کے لیے مثبت سوچ بنیاد کا کام دیتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی مثالیں، واقعات اور ضرب الامثال ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں یہاں قرآن کا ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک 9 ہجری کا کافی تذکرہ ہوا ہے۔ اس غزوے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلاح عام کی گئی کہ ہر مسلمان اس میں جان مال کے ساتھ شریک ہو۔ اس وقت گرمی اپنے انتہاؤں پر تھی، کھجور کی فصل پکی ہوئی تھی، سفر بہت لمبا، سواریوں اور خوراک کی شدید قلت اور مقابلہ وقت کے سپر پاور کے ساتھ۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یا تو راستے کی مشکلات کے سبب وگرنہ جنگ کی صورت میں یقیناً موت سے سامنا ہوگا۔ ان حالات میں اللہ نے منافقین کے قدموں کو بوجھل کر دیا اور انہوں نے جھوٹے عذر تراش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت حاصل کر لی۔ اللہ ان کے منفی رویوں کے اثرات کا یوں ذکر فرماتے ہیں: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا وضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ منافق تمہارے ساتھ سفری جہاد میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے درمیان فتنہ ڈالنے کے لیے ضرور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور تم میں عام مسلمانوں میں جو کچھ کان لگا کر ان کی باتوں کو سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت سے بخوبی پتہ چل گیا کہ منفی سوچ رکھنے والوں کی کمپنی معیت زہر قاتل ہے۔ وہ آپ کے ارادوں کو سست اور کمزور ایمان والوں کو نکمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے مایوس اور منفی سوچ والوں کی کمپنی خصوصاً میڈیا سے گریز کریں۔ یہ لوگ پھپھوندی لگا سیب ہے جو تازہ سیبوں کو بھی داغ لگا دیتے ہیں۔ چراغ راہ خطبہ 9 میں انصاری صاحب نے رجائیت اور کنتیت کے بارے میں انتہائی اہم نقطے بیان فرمائے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رجائی اپٹمسٹ بندے کا قلب ایک طاقتور ٹرانسمیٹر کی مانند کام کرتا ہے۔ جس آدمی میں قلب نیکی، مثبت سوچ اور خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے طاقتور ہوتا ہے، وہ قرآن و حکیم کے مطابق قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں خوش اور پر امید رہتا ہے۔ اس کے قلب سے ایسی لہریں نکلتی ہیں جو اس کے ماحول میں رہنے والے افراد کی ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ لہریں وہ طاقت ہیں جن کی وجہ سے ایک اللہ والا اپنے پاس بیٹھنے والوں کی اصلاح کا کام لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف مایوس اور قنوطی شخصیت کا قلب رنج و علم اور رحمت خدا سے مایوسی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتا ہے۔ انہیں نہ تو کوئی عزیز رکھتا ہے اور نہ کہنا مانتا ہے، وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ رجائی بن کر خوشحالی اور کامیابی کی زندگی بسر کرو یا قنوطی بن کر ناکام اور نامراد مر جاؤ۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا تیسرا طریقہ مضبوط قوت ارادی ہے۔ موجودہ حالات اور ہر طرح کے مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے ایک اور طریقہ مضبوط قوت ارادی یعنی ول پاور بھی ہے۔ بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے۔ نتیجہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خاندان اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں ارادی کمزوری ہوتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے بانی سلسلہ چند مشقیں بتائیں کہ کسی معمولی سی بات کو جس کا کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ مثلا جب سونے لگیں تو کسی معمولی سی چیز یا کسی کرسی کو اس جگہ سے اٹھا کر کسی خاص جگہ پر رکھ دیا کریں، تب سوئیں۔ اب آپ روزانہ کرسی کو اٹھا کر اسی خاص جگہ پر رکھ دیا کریں یہاں تک کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے، یعنی بغیر ارادہ کی عادت ایسے کرنے لگیں۔ اس کے بعد آپ اس کام کو چھوڑ کر ذرا مشکل کام اپنے سے اوپر لازم کر لیں۔ مثلا یہ کہ جب تک آپ اپنے کمرے یا صحن میں پورے 100 قدم گن کر ٹہل نہ جائیں اس وقت تک ہرگز نہ سوئیں۔ جب یہ بھی ہو جائے تو گھڑی دیکھ کر پورے 10 یا 15 منٹ ٹہلنا یا کچھ پڑھنا لازم کر دیں۔ یہ بھی ہو جائے تو پھر لازم کرنے کے روزانہ وضو کر کے سویا کریں گے۔ یہ بھی ہو جائے تو وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے میں لازم کر لیں۔
اس کے بعد دنیا کے کاموں میں کوئی مشکل سے کام انتخاب کریں اور 2-4 سال یوں ہی کرتے رہیں، آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کی قوت ارادی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ دنیا کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہ رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ دل سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے رہا۔ چراغ راہ خطبہ نمبر 6۔ میڈیا ایک جنگی ہتھیار ہے۔ ایک وقت تھا کہ طاقتور یورپی ملکی اقوام کے وسائل پر قبضے کے لیے جنگ کا راستہ اختیار کرتی اور مفتوح علاقے کے لوگوں کو جسمانی طور پر غلام بنا لیتے۔ بعد ازاں نوآبادیات کا دور ختم ہوا اور سفید چمڑی والے حکمرانوں کے بجائے متعلقہ قوم میں سے ہی کچھ کٹھ پتلیوں کو حاکم بنا کر اپنے مفادات حاصل کیے جانے لگے۔ نیز عالمی مالیاتی اور دیگر ملٹی نیشنل ادارے بنا کر ملکوں پر ترغیب، دھونس اور فحاشی کے ذریعے اپنا ایجنڈا نافذ کیا جانے لگا۔ ان اداروں میں سے ایک مؤثر ترین ادارہ آج کل میڈیا بھی ہے۔ عالمی نشریاتی ادارے اس زمن میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی نفسیات پر قبضہ جما کر انہیں اپنی مرضی پر چلانا اس طریقے سے اتنا آسان و مؤثر ہو گیا ہے کہ جس میں نہ جنگ و جدل کی طرح پیسہ لگتا ہے نہ ہی جانیں گنوانی پڑتی ہیں، یعنی ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا والی بات ہے۔ آج مسلمان ممالک کی بدنصیبی یہ بھی ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ میں ایک بھی مؤثر ادارہ ایسا نہیں جو مسلمانوں کا ہو یا ایسا جو غیر جانبدار ہو۔ بظاہر یورپی نظر آنے والے نشریاتی اداروں کے ڈانڈے یہودی ساہوکاروں سے جا ملتے ہیں جو ان کو اپنی مذموم مقاصد کے تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بقول اقبال، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں۔ قرآن کریم نے ہمیں خبر کی تصدیق کرنے کا حکم دے کر پروپیگنڈے کی جڑ کاٹ دی۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس سورہ جو حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہ مبادا کہ تم کسی قوم کو نادانی میں تکلیف پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو مستلق مکہ مدینہ کے مضافات میں تھا، وہاں اپنے صحابی کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، تو وہ وہاں جانے کے بجائے آ گیا اور واپس آ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، یا رسول اللہ، وہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑے بھی ہیں، میں جان بچا کے آیا۔ تو اس نے یہ بات کی تو کچھ آپ نے اعلان کر دیا کہ تیاری کرو، چلتے ہیں وہاں۔ لیکن اسی دوران میں اس قبیلے کے ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آدمی آئے ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے قبیلے کسی آدمی نے ایسا انکار کیا ہے زکوٰۃ دینے سے، تو سارے لوگ انتظار کریں کو یار۔ چنانچہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو، آپ لوگوں کو کوئی فاسق نام دیا اللہ نے اس کو، کوئی فاسق اگر خبر دے کسی کے مطلب پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو پھر، ورنہ ایسا نہ بے گناہ مارے جائیں۔ اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملنے سے پہلے آپ چلے جاتے ہیں وہاں تو ان لوگوں کو تو نقصان ہو جاتا۔ تو یہ آیت اسی لیے نازل، کوئی بھی خبر کوئی بھی پہنچائے کہیں اس کی تصدیق کرنا اور اولو الامر تک پہنچانا ضروری ہے۔ فیصلہ کرنے والے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان تک پہنچانا خبر، کہ بھئی یہ خبر ہمیں ملی ہے، اس میں کتنی سچائی اس کا وہ پتہ کر ہی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیحت کی ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہوش سے کام کرو، جوش سے نہیں۔ مذکورہ آیت میں فاسق کی لائی خبر کی تصدیق کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں بہت سے مواقع پر فاسقین کی وضاحت کی گئی ہے، جن میں سے ایک جگہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جب تم جانتے ہو میں اللہ کے رسول ہوں تمہاری طرف، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں جنہیں قرآن فاسق کہہ رہا ہے
وہ حضرت موسیٰ کے مخاطب یہودی ہیں، اور سورہ حجرات میں خبر لانے والے کو بھی فاسق کہا گیا، جبکہ آج کل میڈیا بھی ان یہودیوں کا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اولو الالباب کے لیے غور فکر کا موقع ہے؟ موجودہ صورتحال میں میڈیا کا کردار انتہائی مایوس کن بلکہ مجرمانہ ہے۔ اگرچہ کورونا کی بیماری پائی جاتی ہے، مگر رائے کو اتنا بڑا پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ بڑے بڑوں کی عقل مار دی گئی۔ خبر کے منفی قولوں کو اتنی بار نشر کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی ذہن سے چپک جاتی ہے۔ ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ خوف کی ایسی فضا طاری کر دی گئی ہے کہ انسان گھر سے باہر جھانکتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اسے خواب میں بھی تابوت اور لاشیں نظر آتی ہیں۔ یہ صورتحال بڑھتے بڑھتے کئی نفسیاتی مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ اس بیماری کے حقیقی اعداد شمار کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تندرست ہونے والے کی شرح 95 سے 98% ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ اور مناسب حفاظتی اقدامات کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مگر میڈیا کی طاقت کمال دیکھیں کہ بڑی سے بڑی عالمی طاقتوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کے بیماری میں مبتلا ہونے اور مرنے کی خبریں نشر کی گئیں۔ یہ ارادہ بات ہے کہ ان کی شفائیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ ان میں بیشتر جھوٹی ہیں۔ خبر کو نشر کے حوالے سے قرآن یہ اصول بتاتا ہے کہ برائی کا پرچار کھلم کھلا نہ کرو، یہ بھی حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ برائی کو اونچی پھیلاؤ نہیں، بعد اس خبر کو نہ پھیلاؤ، کیونکہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اس کے سنانے سے عبرت حاصل کرے گا تو عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا، بلکہ وہ اس طرح تجربہ کرنا شروع کر جاتے ہیں، اور جو کچھ سنتے ہیں ایسے 1 2 نہیں 10 نہیں 20 آدمی اس کا تجربہ کرتے ہیں دوبارہ کہ یہ کیسے کیا، تو خبر پھیلتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے کہہ دیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ سورہ نساء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بری بات اعلانیہ کی جائے، منع کیا ہے کسی غلط بات کو۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں کہ بری بات کو اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ بچوں بوڑھوں سب کے دماغ میں چپک جاتی ہے بات کہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، سب سمجھ لیتے۔ لیکن آج کل کی میڈیا نے اپنی بنیاد ہی اس حکم کی خلاف ورزی پر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر منفی خبر کو مرچ مثال لگا کر آزادی رائے کی آڑ میں ہماری نسلوں کو تباہ کرنا ہے۔ یہاں چند حقائق سے یہ واضح ہو جائے گا کہ میڈیا کو صہیونی طاقتیں بطور ایک آلہ جنگ کس خوبی سے استعمال کر رہی ہیں۔ خبروں کے مطابق کورونا سے مرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں 1 لاکھ سے کم ہے۔ اس کی صداقت بھی اگرچہ مشکوک ہے، جبکہ عراق میں 20 سال سے مسلح جنگ میں 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو حکم دے چکا ہے۔ افغانستان میں 6 لاکھ سے زائد، شام میں بھی یہ تعداد لاکھوں میں، اپاہج اور بے گھر ہونے والوں میں ملینز میں، کئی ہزار شامی مہاجرین سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ اسی طرح لیبیا، کشمیر، فلسطین، برما اور پاکستان میں ان کی تعداد لاکھوں کے ہندسوں ہے۔ اگر میڈیا کے پیش نظر سچ اور حالات حاضرہ کی رپورٹنگ ہے تو کیا ان ممالک کی تباہی کی رپورٹنگ اس معیار پر پورا نہیں اترتی؟ نہیں، بلکہ سچ یہی ہے کہ یہ ایک جنگ ہے جس میں عالم کفر، الکفر ملت واحدہ، یہ حدیث ہے کہ اپنی پوری تیاری اور نفرت کے ساتھ میدان میں ہے۔ ان کی حقیقت قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر ہم الاکبر، یقیناً ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کینہ ان کے سینے میں چھپائی ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں عراق، شام اور لیبیا سے نکلنے والا تیل اور دیگر وسائل ان سالوں میں لوٹ کر کہاں لے جائے گا؟ کسی میڈیا نے ان واقعات کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی جتنی ایک جانور کی موت کو دی جاتی ہے۔ وہ مسلمان کا خون ان کے نزدیک کسی انسان کا خون ہے ہی نہیں۔ بقول اقبال، ہو گیا مانند یا برزاں مسلمان کا لہو، مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ میڈیا جنگ کی ایک اور مثال 9/11 کا واقعہ ہے۔ یہ بات اب اظہر میں شمس ہو چکی ہے کہ ٹوئن ٹاور کو خود انہی طاقتوں نے گرایا اور بغیر کسی تحقیق یا ثبوت کے پری پلان منصوبے کے تحت 40 ملکوں کی فوج کے لے کر افغانستان کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ لیکن وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، آل عمران آیت 54 ہے۔ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی
اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان گھمنڈیوں کے غرور کو اللہ نے سوکھی روٹی کھانے والے افغان درویشوں کے ذریعے خاک میں ملا دیا۔ دنیا کے حکمرانوں اور سو کال سویلائز ممالک کی 2000 ارب ڈالر جھونکنے کے باوجود بدترین شکست اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، مگر شیطان کے پجاریوں نے دنیا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ المختصر میڈیائی ہتھیار کے ذریعے ہماری نسلوں کو بے حوصلہ، کوتا فہم، بے حیا، بزدل اور ہر طرح کی اخلاقی خوبی سے بے بہرہ کیا جا رہا ہے۔ موت کے خوف کا ایسا جال بن دیا گیا ہے جو خود موت سے برا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو مرنے سے پہلے ہی مارنا چاہتے ہو، یعنی جانور کے سامنے جسے ذبح کرنے اس کے سامنے چھری تیز کرنے میں آپ نے منع کیا کہ یہ غلط ہے، جانور پہلے ہی مر جاتا ہے اس کے خوف سے۔ چاہیے تو یہ کہ جن مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں وہ ان کو بروئے کار لائیں اور ایسے چینل بنائیں جو اس شیطانی میڈیا کا مقابلہ کر سکیں اور ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو کر امت کی فلاح کے لیے کچھ کریں۔ جین دیر یہ نہیں ہوتا، کم از کم اپنے خاندان کو میڈیا کے زہریلے اثرات سے بچانے کے لیے اسے گھر سے نکال دیں یا کم از کم کنٹرول کر لیں۔ موجودہ صورتحال کا روشن پہلو۔ کرونا وائرس کے زمن میں جاری اس لاک ڈاؤن کے مثبت پہلو میں اثار کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ مخیر حضرات نے آگے بڑھ کر محروم بھائیوں کی جس طرح مدد کی ہے لائق ستائش ہے۔ میرے علم میں کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے ارد گرد پائے جانے والے مستحق افراد کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا ہے۔ سماجی سطح پر یہ رویہ اتنا اچھا ہے کہ بڑے بڑے مہذب ممالک میں ان کا ہے۔ سن 2000 میں نیو یارک میں تھا، فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میرے آگے خاتون پالتو کتے لیے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے غلاظت کر دی۔ خاتون نے اس کو ٹشو پیپر سے پکڑ کر ساتھ موجود کوڑے کا ڈرم میں پھینک دیا اور چل دی۔ فوری بعد ایک مفلوق الحال شخص آیا اور اسی ڈرم میں ہاتھ مار کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں بریڈ کا ایک ٹکڑا ملا لگا جسے کھا کر اس نے اپنی بھوک مٹا۔ یہ سب سے بڑے سویلائز امیر اور سپر پاور ملک کا حال ہے کہ وہاں کسی کو ایک وقت کی روٹی کیا نہیں ملتی اور وہ ڈرم میں سے تلاش کر کے سوکھی روٹی تلاش کر کے کھانے پر مجبور ہیں لوگ۔ لیکن یہاں پر اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی بیماری سے روٹی مل جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بھوکوں کو لاکھوں لوگ ہر وقت روٹی کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کا بے پناہ مذہب رمضان مبارک ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رمضان سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اخلاص کے ساتھ بھرپور محنت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نئے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنا مسلسل احتساب بھی کرتے رہا کریں۔ اس زمن میں کرنے کے کام یہ ہے، اپنے اخلاق پر بھرپور نظر رکھیں۔ یہ دھیان رہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دن میں روزہ رکھیں اور رات کو قیام کا اہتمام کریں۔ صدقات و خیرات کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ قرآن کی رمضان کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ اگر آپ اس ماہ میں قرآن فہمی کی کوشش کریں گے تو لازمی اس میں سے بہت بڑا حصہ پائیں گے۔ ذکر باقاعدگی اور جوش سے کریں۔ پاس الفاظ کا بطور خاص دھیان رکھیں۔ تہجد کا اہتمام کریں۔ الغرض جب شوال کا چاند نظر آئے تو آپ اپنے آپ کو ایک بدلا ہوا انسان پائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بیٹوں، ہمارے ذکر، مجاہدوں، روحانی اشغال، غرض ہے کہ ہر نیکی تبھی مقبول بارگاہ ہے جب ہمارا دل امت کے ساتھ دھڑکے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری روحانی قوائف و احوال پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ علامہ اسی بات کو فرماتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بانی سلسلہ انصاری صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی بزرگ
روحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کے بعد بھی امت محمدیہ کے اجتماعی ترقی اور کامیابی کے لیے کچھ نہ کرے تو اپنی ذات کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ملت اسلامیہ کے لیے بیکار محض۔ آئیے اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اپنی محبت اور پیار سے پیارے حبیب کے اتباع کی توفیق دے، ہم اس قابل بن جائیں کہ اللہ کی محبت اور قرآن کے پیغام کی اس دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں اور وسائل کھلے دل سے لگا دیں۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی و سرفرازی نصیب فرمائے، آمین جی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو ہماری اس پوری قوم کو اپنے اور اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے صفوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہم منفی پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یا اللہ تو ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں اور دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اور مسلمان کسی سے دبتا نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمیں صرف اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے آپ کے سامنے جھکانے اور اپنی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں غیروں کی دشمنی سے بچا دے۔ یا اللہ یہ جو نئی بیماری ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہے تو اس کا سدبا فرما اور مسلمان عالم کو بالخصوص اور اپنی پوری مخلوق کو بالعموم اس سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔